مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے کچھ حصے کے فیض کو حاصل کرتے ہوئے، اس نور کو حاصل کرتے ہوئے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے قبر و حشر کے لیے اس نے کیا کچھ عمل کیے ہیں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اچھی طرح جان لے کہ برائی کی طرف تجھے لے جانے والا خود تیرا نفس ہے، جو شیطان سے بڑا دشمن ہے تمہارا۔ شیطان کو تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، تجھے جھوٹی امیدوں اور دھوکے سے تیرا نفس ڈالتا ہے کہ تیرے دل میں ایک دنیا کی امیدیں تو لگائے بیٹھا رہتا ہے، یہ بنا لوں، وہ کما لوں، وہ جمع کر لوں، یہ جمع کر لوں، یہ سارے سلسلے۔ فرمایا یہ تیرے نفس کی ایک چال ہے، وہ تجھے تیرے دل کے اندر یہ تجھے ایک بہکاوا ڈالتا رہتا ہے، تجھے دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی خواہش کے مطابق خواہشات کی غلامی کرے گا، فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتا، تو غلام ہے۔ اور ہمیشہ کائنات کے دلوں پر ان لوگوں نے راج کیا ہے، کائنات پر ان لوگوں نے راج کیا ہے جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ غلام کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں جو نفس کا غلام ہوا وہ ہلاک ہوا، وہ اپنے آپ کے محاسبے سے غافل رہا، بحر عصیاں میں ضرور وہ غرق ہو جائے گا، گناہوں کے سمندر میں اپنے آپ کو وہ تباہ و برباد کر لے گا۔ آگے فرماتے اے انسان، اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر خواہشات کی پیروی کرے گا، یہ تجھے ضرور جہنم رسید کر دے گا، یہ تجھے جہنم کے راستے پہ چلانے والا ہے۔ نفس کی واپسی بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ ہے، شرمندگی کی کان ہے، شیطان کا خزانہ ہے، برائی کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی فتنہ پروری کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد قادر مطلق ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، میرا مالک فرماتے اللہ سے ڈرو، بلا شبہ بے شک وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ابو الليث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں ہے، امام غزالی رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرتا ہے تو یہ فکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے۔ فکر آخرت کے لیے گزشتہ زندگی پر غور کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا، میں نے آخرت کے لیے میں نے کیا جمع کیا، کیا آخرت کی کمائی ہے میرے پاس، میں اتنے سال گزار چکا ہوں، 15 20 25 30 50 60 40 45 جتنے بھی زندگی کے سال گزارے، ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ ایک لمحہ بیٹھ کر اپنی سابقہ زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ فکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، سابقہ زندگی کا محاسبہ کرتا ہے تو یہ خیال اس کے دل کو غسل کی طرح پاک کرتا ہے، وہ جس طرح غسل کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے اس کے دل کو پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ آگے انہوں نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان لکھتے ہیں کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ جو انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا، ایک لمحہ پر وہ تفکر، ایک لمحے کا تفکر جو ہے اس کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، جو اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھلاوا آ جائے عبادت کے اندر۔ تو انسان
کی محبت ہے، انسان کا پیار ہے، جب انسان سوچتا رہتا ہے ہمہ وقت اپنے رب کے بارے، عبادت کے متعلق، اس کے ذکر کے متعلق، اس ذات کے متعلق، تو ہمہ وقت یہی تو اس کا پاک خیال ہے کہ ہمہ وقت اس کے خیال میں رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں راستے میں، اور ایک چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، تو اس درخت پر چڑیاں جو ہے وہ زبان حال سے پکار اٹھتی ہیں کہ جنید بغدادی فوت ہو گئے، جنید بغدادی فوت ہو گئے، مر گئے جنید بغدادی۔ اور پھر ایک نے کہا کہ حضرت یہ تو چڑیاں بھی گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ فوت ہو گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کر کے واپس آ جائیں، دیدار ہی کم سے کم کریں گے۔ لیکن جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ حیات ہیں، بیٹھے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے سوال کیا کہ حضور راستے میں ہم نے یہ معاملہ سنا ہے چڑیوں کی زبان سے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ سنا ہے۔ جب وضاحت پوچھی آپ ارشاد فرمانے لگے جس وقت چڑیاں یہ آپ کو پیغام دے رہی تھی کہ جنید بغدادی فوت ہو گئے، فرمایا وہ جو لمحہ تھا اس گھڑی، فرمایا ہمارا دل یاد الہی سے غفلت میں گزر رہا تھا۔ تو اہل اللہ کے نزدیک جب ان کا کوئی پل اللہ پاک کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہے تو فرمایا وہ ان کے لیے زندگی نہیں ہوتی، ان کے لیے موت ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں کے نزدیک زندگی وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ یاد الہی میں گزرتی ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے۔ جو غفلت میں گزرتی ہے وہ اس کو حیات نہیں کہتے، وہ اس کو موت کہتے ہیں۔ اس واسطے سلطان العارفین نے بھی کہا تھا یکدم غافل سو دم کافر، جن کا ایک سانس بھی یاد الہی سے غفلت میں گزرا اہل اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ وہ خدا کے انکاری ہو گئے۔ لیکن عشق و محبت کا ایک مضمون ہے، اہل اللہ کی زبانوں کو تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے سمجھا وہ مقام پا گئے، اور ان کی ہر ایک ایک بات میں عشق الہی کا نور جھلکتا ہے۔ آگے سنیں، آپ نے جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر انجیر پڑی، اور جیب میں کچھ پیسے نہ تھے، نقدی کچھ بھی نہ تھی، اور آپ نے اس انجیر بیچنے والے کو کہا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، یہ میرا ٹوٹا ہوا جوتا لے لیں اور اس کے عوض میں مجھے انجیر دے دیں۔ ان کا نفس طالب تھا، لیکن انجیر بیچنے والے نے ٹوٹا ہوا جوتے لینے سے انکار کر دیا، اس کے عوض میں انجیر نہیں دے سکتا۔ آپ وہاں سے چل دیے۔ جب آگے نکلے تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ نے پہچانا نہیں، یہ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک تھی۔ تو اس شخص نے، انجیر بیچنے والے نے، ایک ٹوکرا انجیر کا بھرا ہوا ایک غلام کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ مالک بن دینار اگر اس ٹوکرے کو قبول کر لیں تو میری طرف سے تو آزاد ہے۔ اب وہ غلام اس انجیر کے ٹوکرے کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتا ہے، اور جا کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ حضور اس تحفے کو قبول فرما لیں، اس تحفے کے قبول کرنے میں میری آزادی ہے، میری آزادی کا پرمٹ ہے۔ آپ نے بتایا کیسے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں نفس کی پیروی کرتا ہوا، اگر میں اس انجیر کے ٹوکرے کو قبول کرتا ہوں تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو یہاں تک اہل اللہ کی سوچ اور فکر کا نظام یہ تھا، ان کی زندگیوں کے یہ ایک روشن پہلو ہے۔ آگے پھر آپ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب المرگ تھے، آپ کے دل میں گرم روٹی کا سریر جس میں شہد اور دودھ شامل ہو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ کھانا تیار کر کے لے آیا۔ آپ نے کھانا دیکھ کر فرمایا اے نفس،
تو نے 30 سال صبر کیا ہے، اب زندگی کی آخری لمحات میں کیا تو صبر نہیں کر سکتا؟ آپ نے کھانا کھائے بغیر واصل بحق ہو گئے۔ یہ ان کی زندگیوں کے روشن پہلو ہیں۔ جو حلال کھانا، حرام نہیں، غصب کیا ہوا نہیں، چوری کیا ہوا نہیں، دغا بازی والا کھانا نہیں، حلال کھانا، اور اپنے نفس کی اتنی مخالفت، اپنے رب سے اتنی محبت، یہ چیزیں دین کی اصل ہے۔ دین ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، اسی چیز کا سبق دیتا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، عشاق اور زہداء کا حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول مبارک ہے، جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا کسی شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مقدس قول ہے، جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا وہ شخص سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو کسی پورے شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک قول، آپ کا ارشاد مبارک آپ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایک ایسے چرواہے کی طرح ہوں جو ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا تو وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ مطلب یہ کیفیت ہے کہ اپنے نفس پر جس طرح بکریوں کے ریوڑ پر ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ ادھر سے اکٹھا کرتا ہے تو ادھر بھاگ جاتی ہیں، ادھر سے اکٹھا کرتا ہے تو ادھر بھاگ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس پر ایسے چرواہے کی طرح ہوں جو ہر وقت اس کو اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ تو بندہ مومن کا بھی یہی ایک سلسلہ ہے کہ زندگی کا ہر ایک ایک پہلو، ہر ایک ایک قدم یہاں بیٹھا ہو، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اس کا تفکر ہے، اس کے خیالات ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھا ہے، اب کہیں جا نہیں رہا، اس کے خیالات میں وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے خیالات کہاں جا رہے ہیں۔ اگر دل میں دنیا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ جہاں بھی جو اس کی فکر ہے وہی اس کی اصل ہے، جو اس کی تمنا ہے، دل کی التجا ہے، جستجو ہے۔ انسان کی جستجو اس کے اپنے مقام تک لے کر جاتی ہے۔ تو جو جیسا سوچتا ہے وہ اسی راستے پر چلنے والا ہے۔ اگر سوچ فکر اچھی ہے تو راستہ بھی اچھا ہے یقیناً۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔